اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ایک عید کا نہایت ہی خوبصورت واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال اور امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ رمضان المبارک کا 9واں روزہ تھا۔ بی بی فاطمہ چکی پیس رہی تھی۔ آپ چکی سے فارغ ہوئی تو آپ نے جائے نماز بچھایا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اوپر لیٹ گئے۔ بی بی فاطمہ نے اٹھنے کو کہا تو دونوں شہزادے مچل گئے اور کہنے لگی، امی جان، صبح عید ہے، عید کے روز لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا کر دیں۔ بی بی فاطمہ نے دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی، مجھے نماز تو پڑھنے دو، کل تمہیں نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ بی بی فاطمہ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، اے کل کائنات کے خالق، تو سب کچھ جانتا ہے۔ تیری کنیز نے بچوں سے صرف اس لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ یا رب العالمین، میں نے تیری رحمت کے سہارے بچوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ، میرے وعدے کو پورا فرما دینا۔ یہ کہہ کے اس کے بعد افطاری کا وقت ہوا۔ سب نے افطاری کی، یہاں تک کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ رات کو سوتے وقت حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بی بی فاطمہ ساری رات نوافل میں دعا کرتی رہی۔ فجر کی نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا درزی ہوں، شہزادوں کے کپڑے لایا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے وہ کپڑے لے لیے۔ نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی لباس تھے۔ بی بی فاطمہ بھی بچوں کو کپڑے پہنا رہی تھی کہ امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے نئے کپڑے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی فاطمہ، یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ بی بی فاطمہ عرض کرنے لگی، ابا جان، کوئی درزی دے گیا ہے۔ میں نے دونوں شہزادوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا درزی بن کر آنے والا جبرائیل تھا، اور یہ جوڑے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لائے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کہنے لگی، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی پشت پر سوار کیا اور مدینہ کی گلیاں گھمانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ کے کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ یہ محبت اتنی زیادہ تھی کہ کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد میں خطبہ دے رہے ہوتے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کو ادھورا چھوڑتے اور ممبر سے اتر کر انہیں اپنی گود میں لے لیتے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کے فضائل سن کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کا پہلا روزہ رکھ لیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ ہوا، ایسا کہ وہ ہونٹ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے تھے پیاس سے خشک ہو گئے۔ بی بی فاطمہ سے امام علیہ السلام کی پیاس برداشت نہ ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا آپ پر ابھی روزہ واجب نہیں ہے، افطار کر لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام کی پیاس دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غمگین ہو گئے۔ بی بی فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، حسین کو اسی حالت میں چھوڑ دو کہ اسے پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سورج کی کرنیں جلدی کھینچو، میرے حبیب کا لال پیاس سے بے تاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے روزے کی پیاس برداشت نہ ہوتی تھی۔ وہی حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے شہید کیے گئے۔ جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اپنے جانثار کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے لیے خود امام حسین علیہ السلام کی تربیت فرمائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے بعض حاکم شہید کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی فرماتے تھے کہ اے سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تو یقین کر لینا کہ میرا لخت جگر شہید کر لیا گیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پیارے ناظرین میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔